السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی ارشد۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، جو کہ اس وقت معاشرے کا، سوسائٹی کا سب سے بڑا ایک اہم پہلو ہے اور تعلیمی لحاظ سے اسکل ایجوکیشن ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن فراہم کرنے والا پنجاب میں سب سے بڑا ادارہ، جو ایک سب سے بڑی اتھارٹی ہے، ٹیپٹا، ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، کیا کام کر رہی ہے اسکل ایجوکیشن کی فراہمی کے حوالے سے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پوڈ کاسٹ میں چیئرپرسن ٹیپٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکھر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ٹیپٹا کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، ویری وارم ویلکم یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار افورڈنگ می دس اپرچونیٹی کہ میں ایک پبلک کو، عوام کو، اپنی یوتھ کو ٹیپٹا کے بارے میں آگاہی کر سکوں۔ سو تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ یور ٹائم اینڈ گیونگ می دس اپرچونیٹی۔ آئی تھنک اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ ٹیپٹا ہے کیا، اس کی پریزنس کیا ہے، اور پنجاب میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا ایک اوور آل اوور ویو میں دینا چاہوں گا۔ میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ٹیکنیکل اور ووکیشنل کی بات ہوتی ہے ٹریننگ کی، تو اس میں آلدو ٹیپٹا کا نام سر فہرست ہے پبلک سیکٹر میں، بٹ اس کے علاوہ کچھ اور ادارے بھی ہیں جو اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو آئی تھنک ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ سو ٹیپٹا اٹ سیلف، اس کے تقریباً 388 انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ آلموسٹ تحصیل لیول تک ہماری پریزنس ہے، اور ان 388 انسٹیٹیوٹس کے اندر تقریباً ہمارے 43% فیمیل انسٹیٹیوٹس ہیں اور باقی میل کے ہیں، اور ان میں ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہر سال ہماری انرولمنٹ ہوتی ہے، جس میں سے 50,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ ہر سال پاس آؤٹ ہوتے ہیں، بچے اور بچیاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو کورسز رن ہم کر رہے ہیں ٹیپٹا کے اندر، یہ 170 سے پلس کورسز ہیں جن کا ڈیوریشن 3 ماہ سے لے کر 4 سال تک ہے۔ تو یہ تو ہے ٹیپٹا کے حوالے سے، بٹ ٹیپٹا کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے PVTC۔ PVTC میں تقریباً 183 ادارے ان کے ہیں پورے پنجاب میں، لیکن ٹیپٹا اور PVTC چونکہ دونوں یہ پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں، اور ان کے انسٹیٹیوشن میں فرق یہ ہے کہ ٹیپٹا کے اداروں میں بچوں سے ہم سبسیڈائزڈ فی چارج کرتے ہیں، ویئر ایز PVTC کے جو ادارے ہیں وہاں پر وہ بچے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل کی تعلیم ان اداروں میں دی جاتی ہے، اور ان کو فری آف کاسٹ ہے، ان کی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے اس کو ڈپارٹمنٹ سے وہ چلائے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ایک تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے PSDF، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ۔ پنجاب کے اندر اس وقت مور اور لیس 500 کے قریب پرائیویٹ ادارے بھی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اچھا سر، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ٹیپٹا کے کیا مقاصد ہیں اور کیا ویژن ہے، کس طرح سے ٹیپٹا کام کر رہا ہے؟ جی، پہلے تھینک یو ویری مچ علی فار افورڈنگ می دس اپرچونیٹی کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ناظرین کو ٹیپٹا کے حوالے سے بتا سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویسچن کا اسپیسیفک آنسر دوں، بٹ آئی ووڈ لائک کہ میں ناظرین کو یہ بتا سکوں کہ پنجاب میں اس وقت ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے کون کون سے ادارے ہیں جو یہ اپنا رول پرفارم کر رہے ہیں۔ سو اٹ از ناٹ اونلی ٹیپٹا، دو پبلک سیکٹر میں ٹیپٹا از دی بگیسٹ آرگنائزیشن جو یہ کام کر رہی ہے، بٹ ٹیپٹا کے علاوہ پنجاب ووکیشنل ٹیکنیکل کونسل ہے، اور اس کے علاوہ PSDF ہے، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ۔ ان کے پاس ادارے نہیں ہیں، بٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں مور اور لیس 500 کے قریب ادارے ہیں، ان سے وہ ٹریننگ آؤٹ سورس کرتے ہیں، اور PVTC والے جو ہیں ان کے پاس جو ادارے ہیں وہ زکوٰۃ فنڈ سے چلتے ہیں، اور ان میں ان بچوں کو فنی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جہاں تک ٹیپٹا کا تعلق ہے، ہمارے 388 انسٹیٹیوٹس ہیں اکراس پنجاب، اور تقریباً ہر تحصیل لیول تک ہماری پریزنس موجود ہے۔ ہمارے اداروں میں بچوں سے سبسیڈائز فی لی جاتی ہے، اور ہمارے تقریباً 1
170 سے زائد مختلف کورسز ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کروائے جاتے ہیں، اور ان کورسز کا دورانیہ 3 ماہ سے لے کر 4 سال تک ہے، اور اس میں بچے اور بچیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، تقریباً 43% انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ فیمیل کے لیے ہیں، ریمیننگ آر فار دا میل. بٹ اس کے علاوہ کچھ ٹریڈز، کچھ ٹیکنالوجیز ایسی بھی ہیں جن میں ہماری کو ایجوکیشن بھی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ دور جدید کے مطابق ٹیفٹا کی جو لیبس ہیں، جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ٹیفٹا کے جہاں پہ طلباء تکنیکی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کیا جو ٹیفٹا کی لیبس ہیں وہ دور جدید کے مطابق ہیں؟ کیا ان میں جو آلات ہیں، جو اکوپمنٹ ہے، وہ موجودہ حالات اور وقت کے مطابق ہے؟ لاجیکلی تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اوور کم کر لینا چاہیے، لیکن سم ہاؤ پاکستان کے اگر میں انوائرمنٹ کی بات کروں تو یہاں پر ابھی بہت سارا کام کرنے والا ہے پرسیپشن ڈومین میں. ایکچولی ہمارا ایک بہت بڑا سوشل ٹیبو ہے چوزنگ بٹوین بلو کالر اینڈ وائٹ کالر. سو جو بچے ہمارے جو ڈگریز کرتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے دے وانٹ ٹو گو ٹورڈز وائٹ کالر جابس، ویئر ایز جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے اگر آپ یہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں موسٹلی آپ کی بلو کالر جابس ہیں. سو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ کے افسر بننا ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا بریک کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کام آپ کوئی بھی کریں، ہاں وہ ایز اے آفیسر کر رہے ہوں یا آپ کوئی اسکل سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہوں، جس کام میں آپ کی رسپیکٹ ہے اینڈ ریزنیبل سورس آف ارننگ ہے، دیٹ شوڈ بی دی کرائٹیریا کہ آپ ایسے پیشے کو اڈاپٹ کریں، ایسے کام کو اڈاپٹ کریں جس میں آپ کی رسپیکٹ ہو اور ریزنیبل سورس آف انکم ہو. تو میرے خیال میں ہمیں پرسیپشن ڈومین میں کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ باور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ انجینئر بنیں، آپ ایک ٹیکنالوجسٹ بھی بن سکتے ہیں. سو ٹیکنالوجسٹ جو وہ ہے جس کو ہاتھ سے کام کرنا آتا ہے، اور جو بندہ ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ جو پیپر پہ لکھتا ہے اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب اس کی مینیفیسٹیشن کسی بھی کانسیپٹ کی ہونی ہے تو جس بندے کو ہاتھ سے کام کرنا آتا ہے اس کی میرے خیال میں ویلیو زیادہ ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو اسکل ورکر ہے، جو فنی تعلیم حاصل کر چکا ہے اور عملی طور پہ کام کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارا اسکل ورکر وہ پاکستان میں کام کرنے کی بجائے بیرون ممالک میں، عرب ممالک میں، گلف کنٹریز میں کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے؟ اور کیسے ہم اس برین ڈرین کو، اسکل برین ڈرین کو روکنے میں کس طرح سے کوئی حکمت عملی ہم کوئی طے کر سکتے ہیں، یا ہم کوئی ایسا انسینٹیو دے سکتے ہیں جس کے ذریعے ہمارا اسکل برین ڈرین جو ہے وہ بھی رک سکے؟ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہم ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹ میں پرووائڈ کر رہے ہیں، آئی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ ہم جو مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے ہمارا معیار کافی لو ہے. بٹ یہ صورتحال تمام کے تمام انسٹیٹیوشنز میں یا تمام ٹیکنالوجیز میں ایسا نہیں ہے. بہت ساری ٹیکنالوجیز ہماری ایسی بھی ہیں، بہت سارے ہمارے کالجز ایسے بھی ہیں who are providing the trained manpower as per the expectations of the domestic market. But then ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کا اور اوورسیز جو مارکیٹ ہے، جو گلوبل مارکیٹ ہے، اس کے اندر بھی ایک ٹیکنالوجیکل گیپ ہے. سو اب چونکہ ہماری اورینٹیشن صرف ڈومیسٹک انڈسٹری نہیں ہے، ہماری گلوبل انڈسٹری بھی ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو روزگار کے لیے باہر بھی جا سکیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سرٹنلی وی آر فار بیہائنڈ دوز اسٹینڈرڈس، دوز اسکل سیٹس وچ آر ریکوائرڈ ان دا گلوبل مارکیٹ. سو ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، ایز آئی سیڈ، اس کے اندر دیر از اے ریکوائرمنٹ فار دی امپرومنٹ. اب میں کوالٹی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کوالٹی میں اٹس ناٹ اونلی ون فیکٹر، دیر آر ملٹیپل فیکٹرس، جس میں سر فہرست ہمارا کریکولم ہے. کریکولم کی ہم نے الحمدللہ ابھی ایک فیز پروگرام کے تحت ان کی اپڈیشن کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں کافی حد تک ہمیں الحمدللہ پروگریس ٹھیک ہے اس میں. اس کے علاوہ دوسرا فنڈامنٹل فیکٹر جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ.
ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی ٹریننگ کے دو پہلو ہیں. ایک پیڈاگوجیکل ٹریننگ ہے, بٹ اس سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کی رسپیکٹیو سکلز کی اپ گریڈیشن ہے. اس حوالے سے کوئی فارمل میکانزم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, بٹ لاسٹ ایئر ہم نے, میری پوری ٹیم نے بیٹھ کے اس پہ بہت کام کیا اور ہم نے انڈسٹری کو آن بورڈ لیا, اور وہ انڈسٹری جنہوں نے ولنگنیس شو کی, انہوں نے اپنا انڈسٹریل فلور ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اویلیبل کیا, انہوں نے اپنے سینئر امپلائیز کو اویلیبل کیا ٹو ٹیچ آر ٹیچرز. تو ہم نے لاسٹ سمرز کے دوران ایک باقاعدہ پروگرام بنایا اور ان کی ہر ٹیچر کو آلموسٹ ہم نے 2 ہفتے کی ٹریننگ انڈسٹریل فلور پہ کروائی ہے. سو سمر ویکیشنز کے دوران تقریباً 1000 ٹیچرز کی ہم نے پیڈاگوجیکل ٹریننگ اور ٹیکنیکل اسکل اپ گریڈیشن ٹریننگ ہم نے کروائی ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی لیبس کی اپ گریڈیشن. لیبس کی اپ گریڈیشن اگین اس میں وی ہیو ریمینڈ سلو ان اپ گریڈنگ آور لیبس, بٹ اگر ہم اس کا ایک فائنینشیل امپیکٹ دیکھیں تو اٹس ناٹ این ایزی جاب, اٹ ریکوائرز لاٹ آف فنڈنگ, اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کے لیے بھی اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ ساری کی ساری لیبس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کریں. سو وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ویریس ویز اینڈ مینس کہ ہم اس گیپ کو کیسے فل کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو کچھ انڈسٹریز کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے جنہوں نے اپنا انڈسٹریل فلور ہمیں اویلیبل کیا ہے, جہاں پر ہم اپنے ایون اسٹوڈنٹس کو ان کی مشینری اینڈ اکوپمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم وہاں پر ان کو ٹریننگ دیں گے. اینڈ سیکنڈ آلٹرنیٹ اس کا ہم نے ڈیجیٹل اینڈ اینیمیٹڈ کانٹینٹس ہم کریکولم کے اوپر چیز کر رہے ہیں, جس میں ہمیں لیبس کے اندر 100% مشینری کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم 30 سے 40% تک مشینری ہم فزیکلی اپ گریڈ کریں گے. باقی جو گیپ ہے وہ آپ اینیمیٹڈ کانٹینٹس کے ذریعے آپ بچوں کو ویڈیوز دکھا کے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کنزیومیبل مٹیریل, بیکاز جب بچوں کو آپ نے پریکٹیکل کروانا ہے تو اس میں کنزیومیبل مٹیریل بھی چاہیے. اس میں مثال آپ کو دوں گا, لائک ایک ویلڈر اگر میں نے تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ویلڈنگ راڈز جتنے وہ زیادہ کنزیوم کرے گا اتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہوگی اور اتنی زیادہ پرفیکشن آئے گی. سو دیر از اے کاسٹ ایلیمنٹ ان دیٹ. تو اگر مجھے فنڈنگ کم ملے گی تو وہ میں شاید ہو سکتا ہے بچے کو ایک پریکٹس دوں گا, لیکن اگر مجھے ریکوائرڈ نمبر آف فنڈنگ مل جاتی ہے تو وہ جتنی نمبر آف پریکٹسز اس کے اوپر چاہیے تو وہ میں اس کو دے سکوں گا. تو ایز آف نو ہمیں اس میں بھی کچھ دشواری ہے, ہمیں فنڈنگ ٹریننگ مٹیریل کی کافی کم ملتی ہے, جو کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے الحمدللہ ہماری وہ تھوڑی سی انہانس کی ہے, بٹ اسٹل دیر از اے ریکوائرمنٹ فار امپروومنٹ. جی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آج کل کے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہر طرف چرچا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے, تو کیسے ٹیپٹا اپنے ٹیکنیکل اداروں میں, انسٹیٹیوٹس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے طلباء کو فنی تعلیم فراہم کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک بیکاز اس وقت ٹیپٹا تقریباً 33 ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز میں ٹریننگ امپارٹ کر رہے ہیں. میں یہ 3 ایئر ڈپلوما کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن ہم نے ایک سروے کروایا کہ فیوچر کن کن ٹیکنالوجیز کا ہے, تو اس میں ہم نے اس ڈیمانڈ کو جب پین ڈاؤن کیا تو وی فاؤنڈ کہ دیر آر 3 مین فیلڈ جس کے اندر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس میں ایک آئی ٹی ہے, سیکنڈلی ہاسپٹیلٹی, اینڈ تھرڈ از کنسٹرکشن. سو ان 3 سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کورسز ہیں اس پہ ہم نے توجہ دینی چاہیے. چونکہ آپ کا کویشچن اے آئی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, سو میرے اس وقت تمام 388 انسٹیٹیوٹس کے اندر آئی ٹی لیبس موجود ہیں, بلکہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن میں 1 سے زیادہ آئی ٹی لیبس ہیں. تو ہم نے ایک پہلا سٹیپ یہ کیا کہ ہم نے تمام ایک انوینٹری بنائی کہ ہمارے پاس کس طرح کا اکوپمنٹ ہے, کس طرح کے کمپیوٹرز ہیں. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ مور دین 50% جو میرے کمپیوٹرز تھے وہ i3 اینڈ بلو تھے.
سو دس بیکیم اے چیلنج. چونکہ آپ اے آئی کی بات کر رہے ہیں تو اگر اے آئی کے حوالے سے میں نے کچھ کورسز رن کرنے ہیں تو اس کے لیے منیمم i5 کمپیوٹر مجھے چاہیے. سو مائی فرسٹ چیلنج واز کہ میں پہلے اپنی لیبس کو تو اس معیار پہ لے کے آؤں جہاں پر میں سائملٹینیسلی سب اداروں میں اے آئی سے ریلیٹڈ یا ایڈوانس آئی ٹی کورسز چلا سکوں. تو اس کے لیے لاٹ آف فنڈنگ واز ریکوائرڈ, بٹ اگین فنڈنگ کے بھی کنسٹرینٹ تھے. اینڈ دین وی کیم اکراس اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی جنہوں نے ہمیں تقریباً 4,000 سے زائد کمپیوٹرز ڈونیٹ کیے ہیں, اور الحمدللہ پچھلے 5 ماہ میں وہ دبئی سے ہمارے پاس ان کی شپمنٹ ہوئی, اور ایز آف ٹوڈے میرے تمام اداروں میں i5 اینڈ ابو کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ سی ایم صاحبہ کا بھی, گورنمنٹ کا بھی اس کے اوپر کافی فوکس تھا ایڈوانس آئی ٹی کورسز کے حوالے سے, تو ایک اسپیشل ہم نے انیشیٹو لیا جس میں سی ایم آئی ٹی کورسز ہم نے لانچ کیے, اور یہ لاسٹ ایئر 13 مئی کو ہم نے سی ایم صاحبہ سے اس کی کورسز کی اناگوریشن کروائی تھی, جس میں ہم نے ایک سال میں 4,000 بچوں کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ مختلف ایڈوانس 3 ماہ کے جو کورسز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں, جس میں اے آئی اینڈ مشین لرننگ, سائبر سیکیورٹی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, پائتھن اینڈ لائک وائز 7-8 ڈفرینٹ کورسز ہیں جو ہم بچوں کو ابھی بھی کروا رہے ہیں اپنے مختلف اداروں میں. یہ پنجاب کے 16 ڈسٹرکٹس میں ہمارے 40 انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر یہ کورسز چل رہے ہیں, اور اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ بچوں کو کروائیں اور ان کو پریپیئر دیم ایز اے فری لانسر, تاکہ, اور یہ اس میں وہ بچے تھے جن کا انہوں نے کوئی نہ کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کورسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں, اور ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے ہم نے مختلف کورسز ان کو دیے, اور یہ فری آف کاسٹ کورسز ہیں. اور اس میں لرننگ میٹیریل جو کریکولم ہے وہ بھی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن باڈیز کا ہے, اور اس میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی انہی رسپیکٹیو باڈیز کا ایگزام وہ دیتے ہیں اور ان کا ہی سرٹیفکیٹ ملتا ہے, جس میں سر فہرست گوگل, مائکروسافٹ, میٹا اور اس طرح کی جو سرٹیفکیشن باڈیز ہیں ان کے ہم ایگزام ان سے دلواتے ہیں. تو ہمارا ابھی اس وقت تیسرا بیچ, ہر بیچ میں 1,000 بچہ ہوتا ہے, اور اس وقت ہمارا تیسرا بیچ چل رہا ہے. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ فرسٹ بیچ کا جو ہمارا رزلٹ تھا وہ 98% تھا. تو دیٹ از ویری انکریجنگ فار آل آف اس. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ جو ہے ٹیپٹا کس طرح سے اپنے اور کن پروجیکٹس پہ مل کے کام کر رہا ہے؟ اس میں آئی ٹی کے حوالے سے میں ایک اور چیز پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا کویسچن پچھلا جو تھا وہ آئی ٹی ٹاور کے بارے میں بھی تھا, تو چونکہ آئی ٹی ٹاور جو ٹیپٹا نے ایک کنسیو کیا تھا دیٹ اگین ریکوائرڈ لاٹ آف فنڈنگ, تو فنڈنگ کے مسائل کی وجہ سے وہ پروجیکٹ تو آگے نہیں چل سکا. بٹ ہمارے پاس لاہور میں ہی ہمارا ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ ابھی تیار ہوئی ہے, اور ہم ایک پرائیویٹ ادارے کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اس ادارے میں آئی ٹی کی فری ٹریننگ انشاءاللہ ہم وہ جوائنٹ وینچر ابھی عنقریب ہو جائے گا, تو وہاں پر ہر سال تقریباً 15,000 بچے کو آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز along with انٹرنیشنل سرٹیفکیشن فری آف کاسٹ, یہ ہم ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں لاہور میں. So that will again be a very good step in the direction of promoting IT courses ٹیپٹا میں. جو آپ کا دوسرا کویسچن تھا کہ باقی ہمارا گورنمنٹ کا فوکس کن کن اس میں ہے فیلڈز میں, تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے 3 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, آئی ٹی, کنسٹرکشن اینڈ ہاسپٹیلٹی. تو آئی ٹی تو اس حوالے سے کور ہو گیا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے. تو کنسٹرکشن اور ہاسپٹیلٹی کے فیلڈ میں بھی ہم اپنی نئی لیبز بنا رہے ہیں اپنے ایگزسٹنگ اداروں میں. کنسٹرکشن کے حوالے سے ہم 24 ڈفرینٹ لیبز 5 مختلف شہروں میں بنا رہے ہیں, جس میں گوجرانوالا, ملتان, بہاولپور, میاں والی اور بکھر. تو اس میں بھی جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کورسز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کی لیبز بائی دی اینڈ آف فیبری ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی, اور مارچ میں ہم اس کی ٹریننگ سٹارٹ کریں گے. اور یہ اگین فری آف کاسٹ کورسز ہوں گے, ان کا کریکولم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہوگا. ان بچوں کو ٹریننگ کے دوران 7,500 روپیہ پر منتھ اسکالرشپ بھی ملے گا ساتھ, بیکاز یہ یوزلی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وہ کورسز ہیں
جن پہ بچوں کو اٹریکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ آئیں آپ میسن کا کورس کریں، آپ ٹائل فکسر کا کریں، آپ اسٹیل فکسر کا کریں، اسکیف فولڈنگ کا کریں، پینٹر کا کریں، تو اس طرف یوزلی ہماری ینگ بچے جو ہے نا اس طرف راغب نہیں ہوتے. تو چونکہ اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ٹریننگ ان کو دیں اور پھر ان کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں، تاکہ ان کا جب ٹریننگ مکمل ہو پھر ان کو ہم تکامل کا ٹیسٹ، جو کہ تکامل از اے سرٹیفکیشن باڈی فار امپلائمنٹ ان سعودی عربیہ، تو اس کی بھی ایک فیس ہے، وہ فیس بھی ان کو بچوں کو نہیں پے کرنی ہوگی، وہ گورنمنٹ افورڈ کرے گی اور یہ بچے اس کا ایگزام دیں گے اینڈ دے ول بی آل سیٹ ٹو بی امپلائڈ ان سعودی عربیہ. اس کے علاوہ ہم ایک اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک نیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں جو ابھی کنسیپچل سٹیج پہ ہے بٹ ان قریب وہ مٹیریلائز ہو جائے گا. اس میں ہم بچوں کو جہاں پر ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں ان بلڈنگز والی سائٹ کو ہم انسٹیٹیوٹ میں ان کو انسٹیٹیوٹ ڈکلیئر کر دیں گے اور بچوں کی 100% کلاس ہوگی وہاں پر، وہ کورس ہو گئے، پریکٹیکل ورک ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر if I am aiming at sending my trained human resource in the field of construction to Saudi Arabia and Gulf countries, so we all know کہ وہاں پر جو کنسٹرکشن ہے وہ ہائی رائز بلڈنگس کی ہو رہی ہے. تو جب تک ان کا ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے ان کا ایکسپوجر نہیں ہوگا ٹریننگ کے دوران، تو وہ ان کی ٹریننگ میں کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے، بلکہ کافی حد تک رہ جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ والا جو ہمارا ایک انوویٹو پروجیکٹ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہیومن ریسورس تیار کریں گے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کا ایک اور انیشیٹو ہے جو انہوں نے ہمیں فنڈنگ پرووائڈ کی ہے، دیٹ از ان دا فیلڈ آف ہاسپٹیلٹی. ہم نے ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہاسپٹیلٹی کی ایک نئی لیب تیار کی ہے جس میں 5 اسٹار ہوٹل کے اسٹینڈرڈ کا ایک موک روم تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری جو کچنز ہیں وہ بھی اسی معیار کے ہیں. تو کلنری آرٹ اور ہاسپٹیلٹی کے کورسز ہم اس ادارے میں رن کریں گے. اس ادارے کی بھی ہم نے یو کے بیسڈ سرٹیفکیشن باڈی ہے CTH کے نام سے، کنفیڈریشن آف ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی، اس کے ساتھ ہم نے اپنی افیلیشن کی ہے. اور اس کا بھی بچے جو ہے آن کمپلیشن آف دیئر کورس 6 months کا کورس ہوگا، 2 months کی ان کی آن جاب ٹریننگ ہوگی ہمارے مختلف 5 اسٹار ہوٹلز میں. یہاں پر 8 مہینے کے کمپلیشن پہ بچے اس انٹرنیشنل سرٹیفکیشن باڈی کے ایگزام میں اپیئر ہوں گے. اس ایگزام کی جو ڈالرز میں فی ہے اس کی 60% کاسٹ گورنمنٹ بیئر کرے گی اور 40% بچے خود دیں گے. سو یہ بچے جو ہیں ان کو ہاسپٹیلٹی کی ٹریننگ کے ساتھ ان کو انگلش لینگویج کا ایکسپوجر بھی دیا جائے گا، سو دیٹ انہوں نے اگر انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں جا کے آپریٹ کرنا ہے تو دے شوڈ بی آل سیٹ ٹو ورک ان دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ. جیسے بعض ممالک میں آئلس کی کمپلشن ہوتی ہے. تو اچھا سر، نیکسٹ سوال ہے جو وہ یہ ہے کہ ہم نے طلباء کے حوالے سے بات کی، ٹیفٹا کے ویژن کے حوالے سے بات کی، اب کچھ بات کرتے ہیں ٹیفٹا سیکریٹریٹ اور ٹیفٹا ملازمین کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کیا آپ کا روڈ میپ ہے، کیا اس میں آپ بہتری لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ملازمین کے حوالے سے بھی جو پازیٹیو آسپیکٹ ہے وہ نظر آئے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ امپلائیز کے لیے جو سب سے بڑی ویلفیئر ہے وہ ان کی گروتھ، ان کی پروگریشن اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. انفارچونیٹلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹل پروموشن ہے وہ کافی عرصے سے بیکاز آف ویریس ریزنز وہ رکی ہوئی تھی. تو اور اس میں خاص طور پہ ہمارے جو لوور گریڈز کے جو ہمارے آفیشلز ہیں، گریڈ 1 سے 4 تک، 5 سے لے کر 16 تک، ان میں یہ مسائل زیادہ تھے. اور اس کی کچھ فنڈامنٹل ریزنز تھیں، کیونکہ جب یہ ہمارا ادارہ 7 ڈفرینٹ اداروں کو مرج کر کے بنا تھا، اور اس میں 3 طرح کے ہمارے امپلائیز اس وقت ہمارے سرو کر رہے ہیں. ایک ٹیفٹا امپلائیز ہیں، ایک سول سرونٹس ہیں، اور ایک پیسک امپلائیز ہیں. تو یہ دے آر بینگ گورنڈ بائی دیئر ریسپیکٹیو رولز اینڈ ریگولیشنز. سو ان کے آپس میں جب پروموشن اور سینیارٹی کے کچھ ایشوز آتے ہیں تو اس میں کافی مسائل آئے، اور پھر لیٹیگیشنز ابھی تک بھی پارشلی لیٹیگیشنز ہمارے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں.
لیکن سوری اس کے باوجود ہم نے اس کو کورٹ سے ایک پارشل ریلیف لے کے ہم نے وہ پروموشن کا پروسیس جو ہے اس کو ریسٹور کیا، اور کافی حد تک ہم لوگوں کی جو پروموشنز ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس پروموشن کے علاوہ پھر روٹین میں جو میرا ایک روٹین یہ ہے کہ جب بھی میں مختلف اسٹیشنز پہ اداروں کا وزٹ کرتا ہوں تو پھر وہاں پر اپنے امپلائیز کو اکٹھا کر کے آئی ڈائریکٹلی انٹریکٹ ود دیم اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کے ایشوز کیا ہیں، اور کسی حوالے سے بھی کوئی ان کا کوئی ایشو ہو تو وہ پھر وی ٹرائی ٹو ریزالو دیم دیر اینڈ دین، یا واپس آ کے ایک ٹائم لائن اس کی سیٹ کرتے ہیں. تو جب تک اس مسئلہ پھر حل نہ ہو وہ کیس اس کا کلوز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں نے اپنے آپ تک ڈائریکٹ ایکسیس دینے کے لیے ہم نے ایک کمپلین مینجمنٹ سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے، جس میں تمام امپلائیز دے ہیو اے رائٹ ٹو فرسٹ رپورٹ دیئر پرابلم، رپورٹ دیئر میٹر آفیشیلی اپنے چینل میں بھیجیں. اس کا ہم نے 45 ڈیز ٹائم رکھا ہوا ہے، اور اگر 45 ڈیز کے اندر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جواب نہیں جاتا اس کا، تو 46 ڈے پہ ہی بیکمز ایلیجیبل ٹو اپلائی آن دیٹ سینٹرل کمپلین مینجمنٹ سسٹم. وہ پھر اس کی کمپلین ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے، تو اس کا پھر ود ان 48 آورس میری کوشش ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف پرابلم اس کو ہم ریزالو کر کے تو پھر امپلائیز کو اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں. اچھا سر، ایک بڑا ہی ایک ڈفرینٹ سا کویسچن ہے ایک کہ تنقید کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو لیتے ہیں یا تنقید کو نظر انداز کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ ہیومن نیچر ہے، تنقید کسی کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تنقید تو دیٹ ول ناٹ بی فیئر، آئی ول ناٹ بی اسپیکنگ ٹروتھ. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک انسان اگر اس چیز پہ سوچتا رہے کہ اس تنقید کا ایک مثبت افیکٹ ہے میری آرگنائزیشن کے اوپر اور میری ذات کے اوپر، اور آپ اس چیز کو اف یو کیپ ریوائونگ اٹ ان یور مائنڈ سو دین یو کین اسٹل ریمین پازیٹیو. تو تنقید کو میں ذاتی طور پہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر تنقید سے اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے اصلاح کا پہلو دیکھوں، اور اگر وہ اس کا پوائنٹ جینون ہے تو میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ عمل کر کے اس کو امپلیمنٹ کروں. اچھا سر، ٹیپٹا کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں ٹیپٹا سیکریٹریٹ کے حوالے سے اور باقی انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے، کہ آپ کے فیوچر کے جو مقاصد ہیں وہ اور پروجیکٹس ہیں ان کو آپ کیسے ذرا بریفلی بیان کیجیے گا کہ کیسے آپ مستقبل میں لے کے چلیں گے؟ سب سے پہلے تو میں انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے بات کروں گا. جیسے میں نے مینشن کیا کہ میرا فوکس جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. تو کوالٹی کے لیے دیر لاٹ آف ورک از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن. سو میں نے ایک یہ اپنا آبجیکٹیو بنایا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو انکریز دی نمبر آف انسٹیٹیوشنس، آئی ہیو ٹو امپروو دی کوالٹی آف ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنس. ان کے اندر جو لیبز اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، جو ٹیچرز کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، جو کریکلم کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کچھ، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ابھی ایز آف ناؤ 170 ڈفرینٹ ٹائپس آف کورسز چل رہے ہیں، تو ہم اور کورسز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں جن کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ ٹیپٹا کی ہسٹری میں اس طرح کے کورسز پہلے چلے نہیں ہیں. لائک فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ بلڈنگ سیفٹی ایک کورس ہے، اس کے اوپر اس طرح کے کورسز پہلے ہم نہیں چلا رہے تھے. اور ہمارے آفیسز میں کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں، پرنٹر استعمال ہوتے ہیں، فوٹوسٹیٹ مشین استعمال ہوتی ہے. اس کی ریپیئر مینٹیننس کے حوالے سے کوئی کورس نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، اور کسی ادارے میں بھی پرابلی نہیں چل رہا. پھر ہمارے ہاسپٹلس کے اندر مختلف مشینری اینڈ اکوپمنٹ جو استعمال ہوتی ہیں، ایکس رے مشین ہے لائک فار ایگزامپل، تو اس حوالے سے ہمارے اسپیشلائز کورسز نہیں ہیں. تو اس طرح کے وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیو فیلڈس جن کے ہم کورسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر سکیں. یہ تو اداروں کے حوالے سے ہے. اسی طرح ہمارا جو اداروں میں دوسرا ایک پرابلم ہے، چونکہ پورے پنجاب میں ہمارا اسپریڈ ہے، تو ہماری جو اٹینڈنس ہے اس کا ایک ایشو ہے کہ بچے ریگولرلی آتے نہیں ہیں،
اور ایک ہمارا ایک سوشل پریشر بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ بچہ نہ آئے تو آپ اس کو ایگزام اس کا داخلہ بھجوا دیں اور ایگزام دے دے. سو میں نے اسٹرکٹلی یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی پرسن ہو ہیز ناٹ فزیکلی اٹینڈیڈ دی کلاسز اور اس کو میں ایگزام میں بٹھا لوں. تو اس کے لیے ابھی ہم ایک تمام اپنے اداروں میں بائیو میٹرک سسٹم لگا رہے ہیں. وہ ایک فنڈامنٹل رول ہے کہ 80% اگر آپ کی اٹینڈنس ہے تو آپ کا تب ایڈمیشن جائے گا. بٹ اس میں بھی سم ٹائم چونکہ ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے, ٹیچرز کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ آپ حاضری لگا دیں, تو وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریلائی آن دیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک مائی ٹیچرز آؤٹ آف دیٹ سچویشن سو دیٹ دیر شوڈ ناٹ بی اینی پریشر. تو ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے. آپ بائیو میٹرک انسٹال کریں, جو بچہ آئے گا اس کے بائیو میٹرک ہو جائے گا, اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے کتنی کلاسیں اٹینڈ کی ہیں کتنی نہیں. اینڈ دس ول ناٹ اونلی بی فار دا اسٹوڈنٹ, اٹ ول بی فار دا امپلائیز ایز ویل. تو وہ اس سے ہم صبح 8:30 بجے مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سیکریٹریٹ میں ویزیبلٹی ہوگی کہ آج میرے اداروں میں کیا اٹینڈنس ہے, کتنے بچے پریزنٹ ہیں, کتنے ایبسنٹ ہیں, کتنے امپلائیز پریزنٹ ہیں, کتنے ایبسنٹ ہیں. سو وی ول ہیو این ایفیکٹو کنٹرول آن آل آر انسٹیٹیوشنس. سو یہ ایک دوسرا میں اس سے میں تھوڑا سا اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں میں اور ویزیبلٹی لانا چاہتا ہوں. کمنگ اوور ٹو سیکریٹریٹ, سیکریٹریٹ میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میرا جو سیکریٹریٹ کی جو آرگنائزیشن ہے ایز آف ناؤ اس کے اندر ریویو کی ضرورت ہے. تو وی ہیو آلریڈی میڈ اے کمیٹی جس میں ہم اس کی ریسٹرکچرنگ کا دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی اپائنٹمنٹس ہیں جن کو ختم کیا جائے. کچھ ایسی کام ہے لائک فار ایگزامپل میرے ادارے میں انٹرنل آڈٹ کی میکانزم نہیں ہے. سو انٹرنل آڈٹ کے لیے وی آر ڈیفائننگ این آرگنائزیشن کہ وہ کس طرح ہو, کتنے لوگ ہوں, کہ انٹرنل آڈٹ کی میکانزم کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں میں. دوسرا ہمارا جو پلیسمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی انڈسٹری کے ساتھ لنکیج اسٹیبلش کر کے ان کی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنا, وہ ڈومیسٹکلی تو ہم ٹو سم ایکسٹینٹ کر رہے تھے, بٹ اب ہم اپنے پلیسمنٹ سیل کے اندر ایک فارن پلیسمنٹ سیل بھی بنا رہے ہیں. تو جو باہر کی جو اپرچونیٹیز آتی ہیں ان کو وہ کس طریقے سے کنسالیڈیٹ کرے اور پھر ہم وہ بچوں کو باہر بھی بھجوا سکیں. ڈیمانڈ ہوگی تو ہم بھجوا سکیں گے. تو ابھی جیسے ریسنٹ پاس میں آئی وزٹڈ سعودی عربیہ, وہاں پر ایک ہیومن ریسورس کا ایکسپو تھا, تو ادھر سے ہمیں پتہ چلا کہ سعودی عرب میں ڈرائیورس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. وی آر ناٹ رننگ اینی کورس ریلیٹڈ ٹو دا ڈرائیورس. سو ڈرائیورس کے اندر دیر آر ویریس کیٹیگریز. سو اس میں ون آف دا میجر ریکوائرمنٹ ان سعودی عربیہ اینڈ گلف از جو ہمارے یہ جو نہیں جو ہوم ڈلیوری کے لیے جو جاتے ہیں بائک رائڈرس, سو دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ. سو اب یہ دیکھیں بائک رائڈر جو ہے اس کا کوئی کورس نہیں چلایا جاتا. پھر اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ چاہیے ان کو, اس کا کوئی کورس نہیں چلایا جاتا. تو اس کے لیے ہم وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. تو اب یہ ساری ڈیمانڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دیر ہیز ٹو بی سم ڈپارٹمنٹ ان سیکریٹریٹ. سو وہ ہم پلیسمنٹ سیل ہی بنتا ہے, اس میں ایک فارن پلیسمنٹ سیل ہم ڈالیں گے, تو وہ پھر اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کیا کرے گا. سر لاسٹ کویسچن سر کہ آخر میں آپ اپنی فیکلٹی کو, اسٹاف کو, طلباء کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو میسج یہ دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ فیکلٹی کے لیے تو میسج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ میسج ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں بھلے یہ ہم سب کے لیے ایک پیشہ ہے, بٹ پیشے کے ساتھ یہ ایک عبادت بھی ہے. کیونکہ ہم اگر کسی بچے کو ایک اچھا ہنرمند بندہ بنا کے سوسائٹی کا حصہ بناتے ہیں, سو ہی بیکمز این ارننگ ہینڈ ناٹ اونلی فار ہمسیلف, بٹ جو بھی وہ ارن کرتا ہے وہ الٹیمیٹلی آتا ہے اس ملک میں ہے. تو اس کے کنٹری کے ایک اکنامک سائیکل میں اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. سو دیر از اے سینس آف اچیومنٹ, اٹس اے نوبل کاز فار دیم. سو وہ جاب کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ایک نوبل کاز کے طور پہ لیں گے تو آئی تھنک وہ آپ اس کا جو امپیکٹ ہے, آپ کی جو ڈلیوری ہے, آپ کی کمٹمنٹ, اٹ انہانسز مینی فولڈس. دوسرا میں والدین کے لیے اور اپنے جو ناظرین ہمارے جو مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ فیوچر جو ہے وہ اسکل کا ہے. ہمارا فوکس عام طور پہ ہم ڈگری اورینٹڈ ہماری سوسائٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ فلانی ڈگری لے لے, فلانی ڈگری لے لے.
ڈگری الون آئی تھنک کنٹریبیوٹ زیادہ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، اور اسکل آپ کو، کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. آپ کے پاس کوئی بھی اسکل آ جائے آپ کے ہاتھ میں، کوئی بھی کام جو آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، سو آپ کبھی فارغ نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے کما سکیں گے. اور بچوں کے لیے میرا یہ میسج ہوگا کہ وی شوڈ فیل پرائڈ ان وٹ ایور وی آر ڈوئنگ. یہ جو اسکل کی ایجوکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی برکت ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ جب اپنا ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو اس میں ایک ذریعہ معاش کے علاوہ آپ کی ایک رسپیکٹ اور ایک ریکگنیشن بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ ہاتھ سے جب کام کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی، آپ کی ویلیو بھی ہوگی، آپ فائنینشلی بھی آپ کو اس حساب سے ریوارڈ ملے گا. تو ہمیں اس کو کوئی آر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں پلمبر بنوں گا یا میں ویلڈر بنوں گا تو معاشرے میں میرا وہ مقام نہیں ہوگا. سو آپ اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں پرفیکشن لے کے آئیں. جی بالکل. جی ناظرین، جیسا آپ نے سنا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ہاتھ سے کام کرنے والے کی قدر اور اس میں برکت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں ہاتھ سے کام اور اسکل ورکر کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو اس کی قدر ہے، وہ ہمیں اس کو پہچان کر اس کو بڑھانا چاہیے، اور اسکل ایجوکیشن کی طرف بھی ہمیں توجہ مبذول کروانی چاہیے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.